السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس رمضان کے اس مجلس میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنے بھی دروس ہیں وہ آپ تک پہنچیں اور آپ ان سے استفادہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے۔ بہت سارے لوگ یہ روزانہ سوال پوچھتے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو ہم ایک ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر دیں اور تاکہ آپ تمام حضرات اس سے استفادہ کر سکیں۔ کیا روزہ رکھنے والے کے لیے طلوع سحر کے بعد بھی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دوسرے الفاظ میں کہ اذان کے بعد یا اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں کہ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے ویسے ہی صبح صادق کی وجہ سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ گویا صبح صادق ایک ہی علامت دونوں چیز کی ہے، ختم سحر اور وقت فجر کی، لہذا سحر اور وقت فجر کی، اس لیے سحری کھانے والوں کو چاہیے کہ وہ 5-10 منٹ پہلے سحری بند کر لیں اور اذان فجر صبح صادق کے وقت 5 سے 10 منٹ بعد دی جائے۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد کھانا پینا پایا گیا تو ان کا روزہ یقینی طور پر نہیں ہوا اور قضا لازم ہے، اور اگر یقین نہ ہو، شبہ ہو کہ اذان کچھ دیر پہلے ہو گئی تھی شاید، تو ایسی صورت میں روزہ مشکوک ہوگا، قضا کر لینا بہتر ہے۔ البتہ عمدن توڑنا نہیں پایا گیا، اس لیے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو قرآن سنت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سحری کا وقت جو ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے، صبح کے وقت نہیں ہوتا۔ تو جب تک رات ہے تو سحری کی جا سکتی ہے، لیکن جب رات ختم ہو جائے تو سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی رات ختم ہو جاتی ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے، اس لیے صبح صادق کا وقت داخل ہونے کے ساتھ ہی سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ارشاد فرمایا کہ اور کھاؤ اور پیو جب تک تمہارے لیے سفید دہاری سیاہ داری سے فجر کے وقت صاف ظاہر ہو جائے، پھر روزوں کو رات تک پورا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کو سیاہ داغے جبکہ صبح صادق کو سفید داغے سے تشبیہ دی ہے، اور کھانے پینے کی آخری حد بھی بیان فرما دی ہے۔ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک صادق طلوع نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق۔ تو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ سحری بند کرنے کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے، نہ کہ اذان کے ساتھ ہے، چونکہ اذان آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اذان بھلے نہ ہوئی ہو لیکن صادق ہو چکی تو اس کے بعد کھانا پینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سیاہ داغے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید داغے سے مراد جو ہے وہ دن کی روشنی ہے، جیسے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سیاہ داغے سے مراد رات ہے اور سفید داغے سے مراد دن ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ سحری بند کرنے کا صحیح وقت رات کو ہی ہے، نہ کہ دن کو۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کو امت کے جمہور اہل علم نے یہ متفقہ اصول قرار دیا ہے، اور یہی جمہور کا مذہب ہے کہ سحری بند کرنے کا صحیح وقت رات کو ہی ہے، نہ کہ دن کو۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کو امت کے جمہور علماء نے جو ہے اہل علم نے یہ متفقہ اصول قرار دیا ہے، اور یہی جمہور کا مذہب ہے کہ سحری بند کرنے کا تعلق رات سے ہے نہ کہ دن سے۔ صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھانا جائز نہیں، ناجائز ہے۔ تو اب دیکھیں کہ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ سنن ابی داؤد کے حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھانا ناجائز ہے۔ یہی مشہور چاروں ائمہ کرام اور دیگر فقہاء کرام کا مذہب ہے۔ برادران اسلام، روزہ در حقیقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والے
امور سے بچنے کا نام ہے، یعنی سیکسول ریلیشن سے بھی. تو جیسے اس کو در المختار نے ذکر کیا، اس لیے صبح صادق ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے. صبح صادق کے بعد کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس معاملہ میں بعض لوگ سنن نبی داؤد کی اس حدیث شریف کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، اور آج بھی عرب ممالک میں جو ہیں 2 اذانیں ہوتی ہیں، اذان اول اور اذان ثانی. تو یہاں دیکھیں کہ ایک اذان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے اور دوسری اذان سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے. پہلی اذان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے اور دوسری اذان صبح صادق کے بعد سیدنا عبداللہ بن مکتوم دیتے تھے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھو پیو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دیں. یعنی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں، اس لیے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، جبکہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ ہو جائے. اور یہی مفہوم ہمیں قرآن و سنت سے بھی ملتا ہے. اس سے مراد وہی اذان ہے جو کہ صبح صادق سے پہلے دی جاتی تھی کہ جب یہ اذان ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو تم اس کو نہ رکھو بلکہ اپنی حاجت پوری کرو، کھا پی کے لیا کرو، کیونکہ ابھی تک صبح نہیں ہوئی ہے. یہ مطلب مراد لینے سے سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ کا مطلب واضح ہو جاتا ہے، اور قرآن حدیث میں بامی تکرار کی صورت بھی پیدا نہیں ہوتی. لہٰذا جو لوگ اذان کے ہوتے ہوئے کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں وہ اس سے اجتناب کریں اور انتہائی سحری کا وقت معلوم کر لیں اور اسی کے وقت کے مطابق اپنا معمول بنائیں. آج کل کیلنڈر ہیں ٹائم کے مطابق، کیونکہ سحری کا تعلق صبح صادق سے ہے نہ کہ اذان فجر سے، کیونکہ اذان 2-4 منٹ آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین مبین کا فہم سلیم عطا فرمائیں اور سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.